اڑنے والی بطخ۔ ایک سرسبز میدان میں بہت خوبصورت تالاب تھا۔ اس تالاب میں پپ نام کا ایک چھوٹا سا بطخ رہتا تھا۔ باقی بطخوں کو تالاب میں تیرنا، کیڑے پکڑنا اور دھوپ سیکنا پسند تھا، لیکن پپ ان سب سے مختلف تھا۔ اسے آسمان پر اڑنا پسند تھا۔ وہ پرندوں کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ وہ کیسے آسانی سے آسمان پر اڑتے ہیں۔ پپ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہوا اس کے پر لے اور وہ دنیا کو اوپر سے دیکھے۔ پپ کی ماں ایک بوڑھی بطخ تھی۔ وہ پپ کی بات سن کر ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ بطخوں کے پروں سے تیرنے کا کام ہوتا ہے، اڑنے کا نہیں۔ لیکن پپ کو آسمان ہی پسند تھا۔ وہ ہر وقت اڑنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک رات بہت تیز طوفان آیا۔ سارے بطخ گھبرا گئے، لیکن پپ باہر نکلا۔ وہ بالکل بھی نہیں گھبرا رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بجلی بھی چمک رہی تھی اور گرج کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک پپ کے اوپر ایک چمک پڑی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم میں بجلی دوڑ رہی ہے۔ جب طوفان رکا تو پپ تالاب سے باہر نکلا۔ اس کے پر چمک رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پر پہلے سے کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ پپ بہت حیران اور خوش ہوا۔ پپ بہت اوپر تک اڑا۔ نیچے زمین بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے پہاڑ، دریا اور سمندر دیکھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی دوسرے پرندوں کی طرح ان کے ساتھ آسمان میں اڑ رہا ہے۔ اس نے دور دوسرے تالابوں میں بطخوں کو بھی دیکھا۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو پپ اپنے تالاب پر واپس آ گیا۔ اس کے گھر والے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی بطخ اڑ سکے۔ اس دن سے پپ مشہور ہو گیا۔ وہ بطخ تھا جو اڑ سکتا تھا۔ پپ دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تیرتا اور کھیلتا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن رات کو وہ آسمان پر اڑتا تھا۔ اسے اڑنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی من پسند جگہ پر جاتا، دنیا کی سیر کرتا، نئے دوست بناتا اور دن کے وقت واپس آ جاتا۔ پپ کو پتہ چلا کہ سب سے بڑا جادو یہ نہیں کہ کوئی اڑ سکے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔